بلندتر ہدیہ صلوات۔ بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد و آل محمد کے دشمن پہ لعنت، بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، بر محمد و آل محمد صلوات۔ سامعین محترم، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ انما، بے شک، ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور دوسرا تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے۔ اب ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ اب تیسرے ولی کا نام نہیں بتایا، بلکہ کچھ علامات بتائی ہیں کہ تیسرا ولی وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ آل محمد کے جو فضائل ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں درج فرمائے، آل محمد عمل کرتے گئے، قرآن بنتا گیا۔ جیسا کہ آل محمد نے 3 دن روزے رکھے، سائر افطاری کے وقت آتا تھا، آل محمد جو افطاری کا سامان ہوتا تھا وہ سائل کو پیش فرما دیتے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی۔ تو جو آل محمد کا کردار ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن بناتا گیا۔ تو یہ ایک ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق تو یہ تھا نا کہ جیسے سورہ مریم بھی قرآن مجید میں ہے، سورہ محمد بھی قرآن مجید میں ہے، تو آل محمد جو ہیں 12 امام جو ہیں کہ جن کا قرآن قصیدہ ہے اور اللہ ثنا خوان ہے، تو حق تو یہ بنتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ 12 اماموں کے نام سے قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں۔ تو سوال یہ ذہنوں میں آتا ہے کہ حق بنتا تھا کہ اللہ تعالیٰ 12 اماموں کے نام سے 12 صورتیں نازل فرماتا، مولا علی کے نام سے سورہ ہوتی، پاک بی بی زہرا کے نام سے سورہ ہوتی، پاک امام حسن مجتبیٰ کے نام سے قرآن مجید کی سورہ ہوتی، مولا امام حسین علیہ السلام کے نام سے قرآن مجید کی سورہ ہوتی۔ تو یہ ایک سوال تھا جو میرے ذہن میں بھی آیا، تو میں جب لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا ایک آیت اللہ کی کتاب میرے سامنے آ گئی، اور جب میں نے اس کو پڑھا تو اس سوال کا جواب جو تھا وہ انہوں نے کتاب میں لکھا ہوا تھا، اور اس کا جواب انہوں نے یہ لکھا، بزرگ آیت اللہ تھے، اور انہوں نے وہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی جانتا تھا کہ پاک پیغمبر تک سب لوگوں کا اتفاق ہے، پاک پیغمبر تک کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور پاک پیغمبر کی جو اہل بیت اطہار ہیں ان کے یہ مسلمان جو ہیں پاک پیغمبر کے کلمہ گو جو ہیں یہ دشمن بن جائیں گے۔
اور اسی لیے جو پاک پیغمبر نے اہل بیت کے فضائل بیان فرمائے، جو پاک پیغمبر نے احادیث بیان فرمائی، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہے. تو جب یہ پاک پیغمبر کے بعد 25 سالہ دور رہا مولا امیر علیہ السلام سے پہلے، اس دور میں احادیث میں تبدیلیاں کی گئی. جو آل محمد کے فضائل تھے ان کو چھپایا گیا، اور آل محمد کے جو جہاں نام تھے وہاں غیروں کو شامل کیا گیا، اور احادیث میں تبدیلیاں کی گئیں، اور اس میں لکھا گیا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا. اس کے بعد اضافہ کیا گیا کہ فلاں اس شہر کا دروازہ ہے، فلاں اس کی چھت ہے، فلاں اس کا پرنالہ ہے، یعنی اغیار کو اس حدیث میں شامل کیا گیا. تو لہذا اللہ رب العزت جس نے پوری کائنات کو خلق فرمایا ہے، وہ جانتا تھا کہ لوگ پاک پیغمبر کے بعد پاک پیغمبر کی آل کے دشمن بن جائیں گے، اور جن لوگوں نے احادیث کو صحیح سالم نہیں رہنے دیا، احادیث میں تبدیلیاں کر دی، جو پاک پیغمبر نے آل محمد کے بارے میں احادیث بیان فرمائی، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، امام حسن اور امام حسین السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، و ابوہما افضلہما، ان کے باپ ان سے بھی افضل ہیں. تو یہ جو پاک پیغمبر نے آل محمد کی احادیث بیان فرمائی، مسلمانوں نے ان میں تبدیلیاں بیان فرما دی، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن مجید کو، اس ذکر کو ہم نے نازل فرمایا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو لہذا اللہ رب العزت نے یہ جو وعدہ فرمایا تھا کہ قرآن کریم کو ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس حفاظت کرنے کا یہ راز تھا کہ جب بھی آل محمد کے فضائل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، واضح نام نہیں لیا. اللہ تعالیٰ جانتا تھا اگر آل محمد کے واضح نام آ جاتے تو یہ لوگ قرآن کو بدل دیتے، قرآن میں تبدیلی کر دیتے. لہذا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب بھی آل محمد کے فضائل قرآن مجید میں آئے ہیں تو واضح نہیں آئے بلکہ اشارے بیان کیے گئے ہیں. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور دوسرا ولی اللہ کا رسول ہے، اور تیسرے کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. تیسرا ولی وہ ہے، وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اور اس آیا مجیدہ کی تفسیر میں ہمارے برادران کے اہل سنت بھائیوں کے بہت سارے مفسرین قرآن ہیں جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہ جو آیا مجیدہ ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، یہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب مسجد نبوی میں نماز ادا فرما رہے تھے تو سائل ممبر سائل دروازے پہ آیا. مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر جب سائل نے سوال کیا تو رکوع کی حالت میں مولا امیر کائنات میں اپنے ہاتھ میں جو انگوٹھی مبارک تھی اس کو اشارہ کیا اور وہ سائل کے ہاتھ پہ چلی گئی اور فرمایا کہ یہ جو آیا مجیدہ ہے یہ مولا امیر کائنات کی شان میں نازل ہوئی. یعنی پہلا ولی اللہ ہے، دوسرا ولی اللہ کا رسول ہے، اور تیسرا ولی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. بار محمد و آل محمد بلندتر صلوات.
اور یہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جو مولا امیر کائنات سے بغض رکھنے والے تھے، عداوت رکھنے والے تھے، مولا امیر کائنات کی ولایت کے منکر تھے۔ انہوں نے یہ ایک اعتراض کھڑا کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد نبوی میں رش تھا نمازیوں کا، اور نماز بھی جماعت کی حالت میں تھی، جماعت ہو رہی تھی، مولا امیر کائنات پہلی صف میں موجود تھے، سائل دروازے پر تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سائل رکوع کی حالت میں وہ دروازے سے پہلی صف تک پہنچے اور آ کر خیرات کو حاصل کرے؟ یہ ایک ان کا اعتراض تھا جو مولا امیر علیہ السلام سے عداوت رکھنے والے، بغض رکھنے والوں کا یہ اعتراض تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ سائل دروازے پہ ہو اور وہ سوال کرے اور مولا علی رکوع کی حالت میں انگوٹھی زکوٰۃ خیرات کر دیں۔ بہت سارے نمازی تھے اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا تھا، نمازیوں کا رش تھا، نماز با جماعت ہو رہی تھی۔ تو اس بات کا جواب فخر الدین رازی نے دیا، جو اہل سنت کے بہت بڑے مفسر قرآن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کی عظمت کو سمجھو، مولا امیر المومنین حق کے امام تھے۔ جیسے ہی سائل نے دروازے پر سوال کیا تو مولا امیر المومنین نے اپنی جو انگشت مبارک تھی اس کو اشارہ کیا۔ جیسے ہی سائل نے دروازے پر سوال کیا، مولا امیر المومنین وقت کے امام تھے، انہوں نے انگشت مبارک میں جو انگوٹھی تھی اس کو اشارہ کیا۔ جیسے ہی اشارہ کیا وہ انگوٹھی مبارک انگلی مبارک سے اتری، ہوا میں پرواز کرتی ہوئی جہاں سائل کھڑا تھا اس کے ہاتھ کے اوپر چلی گئی۔ بار محمد و آل محمد برانتار صلوات۔ تو یہ جو ذکر پاک ہے، اس ذکر پاک کا کرنا بھی ثواب ہے، ذکر پاک کا سننا بھی ثواب ہے، ذکر پاک کروانا بھی ثواب ہے۔ اور یہ وہ عظیم مجلس پاک ہے کہ ذکر پاک فرش، اس زمین کے فرش پر ہوتا ہے، لیکن آسمان کے ملائکہ وہ جو آسمان میں رہتے ہیں وہاں سے نازل ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھ کر شریک ہو کر اس مجلس پاک میں بیٹھنا اپنے لیے فضیلت اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور روایت میں ہے بار محمد و آل محمد برانتار صلوات۔ اسی ضمن میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ ایت اللہ محمد امینی ایک مجتہد گزرے ہیں۔ ایت اللہ محمد امینی ایران کے ایت اللہ بہت بڑے مجتہد ہیں۔ انہوں نے غدیر کے نام پر بہت ساری کتب لکھی ہیں، اور ان کے والد کا نام تھا، وہ بھی مجتہد تھے، ایت اللہ محمد ابراہیم امینی۔ ایت اللہ محمد کے والد کا نام تھا ایت اللہ محمد ابراہیم امینی۔ اور جب ایت اللہ محمد ابراہیم کا دنیا سے انتقال ہوتا ہے تو ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی ایت اللہ ہیں۔ وہ ان کے لیے بہت سارے نمازیں پڑھتے ہیں، بہت سارے کار خیر کرتے ہیں۔ اور ایک دن وہ عالم خواب میں اپنے بیٹے کو ملتے ہیں۔ جب ایت اللہ ابراہیم امینی ایت اللہ محمد امینی کو خواب میں ملتے ہیں اپنے بیٹے کو، تو ان کا بیٹا اپنے باپ سے خواب میں سوال کرتا ہے کہ آپ یہ دنیا چھوڑ کر آخرت کی دنیا میں چلے گئے ہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اس دنیا میں وہ کون سا عمل ہے کہ آخرت میں جس کا ثواب سب سے زیادہ ملتا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں وہ کون سا عمل ہے کہ آخرت میں جس کا ثواب سب سے پہلے ملتا ہے؟ چونکہ آپ یہ دنیا چھوڑ کر آخرت کی دنیا میں چلے گئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں وہ کون سا عمل ہے کہ آخرت میں جس کا ثواب سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ملتا ہے؟ تو جناب ابراہیم امینی اپنے بیٹے کو جواب دیتے ہیں کہ دنیا میں
जो अमल है आपके दोनों सवालों का जवाब एक है। दुनिया में एक ही ऐसा अमल है कि जिसका सवाब आखिरत में सबसे ज्यादा और सबसे पहले मिलता है, और वो अमल है मौला मजलूम करबला सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत करना। और जो बंदा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुनिया में जियारत करता है, इसका इतना बड़ा सवाब है कि आखिरत में सबसे ज्यादा इस अमल का सवाब है और सबसे पहले इस अमल का सवाब है। अब वो दूसरा सवाल करता है कि जियारत करने का बहुत बड़ा अजर और सवाब है, लेकिन अगर दुनिया में कोई शख्स गरीब हो और वो जियारत करने ना जा सकता हो, या कोई रुकावटें आ जाती हैं, पाबंदियां लग जाती हैं, तो बंदा जियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से महरूम रह जाता है, तो क्या फिर वो इस अजर और सवाब को हासिल ना कर सका? तो जनाब इब्राहिम अमीनी जवाब देते हैं कि जो बंदा बाअमरे मजबूरी, अगर कोई पाबंदी है नहीं जा सकता या गुर्बत है नहीं जा सकता, तो जो बंदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत बाअमरे मजबूरी नहीं कर सकता, अगर वो अपने घर में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक करवाता है, मजलिस अज़ा करवाता है, उसको इतना ही सवाब है जितना मौला की जियारत का सवाब है। जो बंदा बाअमरे मजबूरी किसी रुकावट की वजह से, गुर्बत की वजह से मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत पर नहीं जा सकता, तो वो अपने घर में मजलिस अज़ा कराए, मौला मजलूम करबला का जिक्र करवाए, तो उसको इतना ही सवाब होगा जितना मौला मजलूम करबला की जियारत करने का सवाब है। बार मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद सलावत।